بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درس سیاہ ستہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور حسب معمول ہم درس سیاہ ستہ سے قبل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس سیاہ ستہ میں آج جس حدیث مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی بہت نافرمانیاں کی تھی۔ بالآخر جب اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صدق دل سے تائب ہو کر رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ کرم فرمایا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ جی ہاں، آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے جسے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کا 99 جی ہاں 99 انسانوں کا قتل اس نے کر دیا تھا۔ ثم خرج یسأل، اب اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں نے 99 افراد کا قتل کر دیا ہے، تو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی امید اس کے دل میں پیدا ہونے لگی، اور وہ اس امید توبہ پر وہ نکل گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا اپنی توبہ کے حوالے سے۔ فَأَتَى رَاهِبًا، پھر وہ ایک راہب کے پاس آ گیا۔ راہب کا معنی ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو علماء ہوا کرتے تھے ان کے لیے راہب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ حضرات اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے یہ ترک دنیا کیے ہوئے ہوتے تھے، یعنی عبادت گزار، اور اہل علم کو بھی یہ راہب کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں۔ فَأَتَى رَاهِبًا، تو اب وہ کسی راہب کے پاس آیا۔ فَسَأَلَهُ، پھر اس سے اپنی توبہ کے حوالے سے پوچھنے لگا۔ فقال له هل من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ قال لا، تو اس راہب نے منع کر دیا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، لیست لکا توبہ، کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ جب اس نے یہ مایوس کن خبر سنی کہ میرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، 99 افراد کا ویسے ہی وہ قتل کر چکا تھا، فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ فَجَعَلَ يَسْأَلُ، لیکن اس کے دل میں پھر بھی توبہ کی امید کا جو چراغ جلا ہوا تھا وہ پھر دوبارہ نکل پڑا اور اپنی توبہ کے حوالے سے لوگوں سے پوچھتا رہا کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے۔ بالآخر ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتا تھا، علم رکھتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا فقال له رجل،
تو جب وہ ایک آدمی کے پاس پہنچا تو اس آدمی نے اس کو کہا اِأْتِ قَرْيَةَ کذا و کذا، اس قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، تم فلاں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ. یعنی اب چونکہ وہ 100 کا قتل کر چکا تھا تو اب وہ 100 افراد کے قاتل کو اس نیک آدمی نے مشورہ دیا کہ تم فلاں گاؤں میں چلے جاؤ. مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں فرمایا گیا پھر وہ آدمی اس شخص کے مشورے پر اس گاؤں کی طرف چل پڑا جس میں صالحین رہا کرتے تھے. بخاری شریف میں فرمایا گیا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، بھی وہ رستے میں ہی تھا تو اس رستے میں ہی اس کو موت آ گئی. فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، اب اس آدمی کے دل میں اللہ والوں کے گاؤں، ان کے علاقے میں جانے کی محبت، گناہوں سے نفرت اب اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی. سچے دل سے تائب ہو کر اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے پاس جا کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتا تھا. تو اس محبت میں جب وہ مرا فناء بصدرہ نحوہا، تو اس نے اپنے سینے کو اس اہل اللہ کے گاؤں کی طرف کر دیا. گویا کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو کوئی بھی آدمی جب مرتا ہے تو کسی نہ کسی سمت اس کا جسم زمین پہ گرتا ہے. اب دائیں بائیں کسی بھی جانب اس کا سینہ ہوگا. اس کا انتقال ہوا تو اس کا سینہ نیک صالح لوگوں کے گاؤں کی جانب تھا، یعنی وہ اپنے دل سے ان کے طرف جانے کا قصد کر رہا تھا. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب ان میں آپس میں اس بندے کے بارے میں جھگڑا ہونے لگا. یعنی جھگڑا کس بات پہ ہے کہ اس کی روح کون لے کر جائے گا، جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اس حصے کو جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں آ کر وہ مر گیا، انتقال کر گیا، تو وہاں تک کے زمین کے حصے کو حکم ارشاد فرمایا، وحی فرمائی کہ وہ دور ہو جائے. وقال قیسوا ما بینہما، پھر حکم خداوندی ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اب اس زمین کو ناپا جائے. یہ آدمی جہاں جس کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہ اس کی لاش اہل اللہ صالحین کے گاؤں، ان کی زمین کے اس کی لاش زیادہ قریب ہے، یا جہاں سے گناہوں کی آبادی اور گاؤں کو چھوڑ کر آیا تھا وہاں سے یہاں تک اس کی لاش جہاں پڑی ہے یہاں تک کا حصہ قریب ہے، تو اندازہ لگایا جائے. فَوُجِدَ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، تو اب جس گاؤں کی طرف، جس قریہ کی طرف وہ یعنی صالحین کی طرف جب وہ جا رہا تھا تو اس کا جسم صالحین کی زمین کے جانب ایک بالش زیادہ قریب تھا. فَغُفِرَ لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس بندے کی بخشش کر دی گئی. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ، کہ وہ صالح قریہ، اس صالح گاؤں کی جانب بمقابلے گناہگار گاؤں جہاں سے وہ چلا تھا اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کی جگہ سے وہ ایک بالش قریب تھا. فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، تو اسے ان نیک لوگوں میں شمار کر لیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب اس کا کوئی بندہ مغفرت کی طلب میں نکلتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کا جب ذہن بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی توبہ کی قبولیت کے لیے کیسے اسباب بنا دیتا ہے، اور اس کے وہ سابقہ گناہ جو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والے کاموں میں سے اس حدیث مبارکہ میں جو کام ذکر کیا گیا ہے وہ ہے قتل ناحق.
جی ہاں، قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی نے کسی جان کو ناحق قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو اب 99 افراد کو وہ شخص، وہ نوجوان قتل کر چکا تھا، اب وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کے لیے چل پڑا تھا، لیکن پہلی ملاقات اس کی جس شخص سے ہوئی وہ توبہ کے احکامات سے نابلد تھا، نا واقف تھا، یا تو اسے توبہ کا صحیح مفہوم ہی معلوم نہیں تھا وہ بھی عبادت گزار، یا پھر اس نے یہ سوچا کہ 99 افراد کا اس نے قتل کیا ہے اور 99 افراد کے قتل میں اس نے قتل ناحق کیا ہے، قتل ناحق میں اب یہ آیا ہے کہ میری توبہ ہوگی یا نہیں، تو قتل ناحق ہے، مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی، ان کے ساتھ بھی ظلم کیا، خود مقتول کے ساتھ ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو گویا کہ ایک قتل ناحق کرنے والا شخص 3 طرح کے حقوق ضائع کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حق، ایک مقتول کا حق اور ایک اس کے ورثہ کا حق۔ تو اس شخص نے سوچا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو اللہ معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق کیسے معاف ہوں گے؟ تو اس لیے اس نے توبہ کی نفی کر دی، لیست لگا توبہ، کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا جو توبہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے اس کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں تھا۔ بالآخر یہ جو 99 افراد کو جس نے قتل کر دیا تھا، تو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جس نے قتل ناحق کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو گویا اس نے قتل کر دیا۔ تو جب ایک آدمی کا قتل پورے انسانوں کا قتل ہے تو 99 افراد کا قتل ناحق کرنے والے شخص کا دل قتل ناحق کرنے پر کس قدر جری ہو گیا ہوگا، تو یہ سن کر اس نے ایک اور قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ تو بعض اوقات آدمی جب مایوس ہو جاتا ہے تو مایوسی آدمی کو مزید اس برائی پہ دلیر کر دیتی۔ قیدوں کے اندر جو وہ قیدی ہوتے ہیں جن کے بارے میں پھانسی کا وارنٹ جاری ہو چکا ہوتا ہے، جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے قصاص میں یا کسی بھی وجہ سے، تو ان افراد کو عام قیدیوں سے بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو تو یہ ذہن میں بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اب جانا ہی جانا ہے، اب آج سزا ملتی ہے کہ کل ملتی ہے، یعنی اب تو ہمیں سزا میں مار دیا جائے گا، تو وہ مرنے سے پہلے بہت سخت اقدامات کر سکتے ہیں، دیگر لوگوں کو مزید قتل کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مایوسی یہ مزید گناہ کرواتی ہے۔ لیکن جب وہ شخص ایک اہل علم کے پاس آیا اور وہ اہل علم جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب بعض وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تلف کیا ہوتا ہے بندے نے، اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کے ساتھ ساتھ بندوں پر بھی آدمی نے ظلم کیا ہوتا ہے اور بندوں کے بھی حقوق تلف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے راضی کر کے ان کی حق کے معاملے میں صلح کروا دیتا ہے۔ تو یوں جو ظالم ہوتا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں میں بھی آپس میں معافی کی صورت بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، اس طرح کی روایت موجود ہے کہ کل بروز قیامت ایک بندے کو جنت کے محلات دکھائے جائیں گے۔ اب وہ آدمی ان محلات کو دیکھے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ یہ محل مجھے مل جائے، اس کی قیمت ادا کرو۔ تو وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی معافی پر راضی ہو جائے گا، یوں گویا کہ مظلوم ظالم کو معاف کر دے گا، اور اس طرح اس مظلوم کے لیے معافی کے بدلے میں وہ مقام ہوگا
اور اللہ تبارک و تعالی مظلوم کو بھی راضی کروا دے گا تو اس کے لیے بھی جنت کے عالی شان محلات ہوں گے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا اس کے نامہ اعمال میں اب گناہ کوئی باقی رہا نہیں۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو اسے کہاں آنا چاہیے؟ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ اچھوں کی صحبت میں آدمی کو آ جانا چاہیے، کہ اچھوں کی صحبت آدمی کو بھی اچھا بنا دیتی ہے، جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، کہ جب وہ سچے دل سے توبہ کر کے توبہ کے ارادے سے چلا تھا لیکن ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، ابھی آدھے رستے میں ہی تھا، اور اسی حالت میں جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو صالحین میں شمار فرما لیا۔ جی ہاں، تو صالحین کی طرف جانے کا پختہ ارادہ، پختہ نیت، صالحین سے محبت آدمی کو صالحین کے صدقے میں، ان کے زمرے میں شامل کروا دیتی ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ کی دیگر جو شروحات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان شروحات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس جگہ سے وہ نکلنا چاہ رہا تھا اس جگہ کا نام بعض روایت میں ذکر کیا گیا کفر، اور جس جگہ وہ جانا چاہ رہا تھا تو اس جگہ کا نام نصر۔ یہ ان دونوں مقامات کے نام بھی بعض روایتوں کے اندر فرمائے گئے ہیں۔ پھر جب اس کا آدھے رستے میں انتقال ہو گیا تو حکم الہی کے مطابق ملک الموت بھی آ گئے اور اس کی روح کو قبض بھی کر لیا۔ اب روح لے جانے کا معاملہ ہے تو ملائکہ رحمت بھی آئے ہوئے ہیں اس کی روح کو لے جانے کے لیے، اور ملائکہ عذاب بھی اس کی روح کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ملائکہ عذاب اس کے سابقہ تمام گناہوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی نیکی کا کام تو کیا ہی نہیں ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں تو ابھی کوئی نیکی نظر ہی نہیں آ رہی، تو اس لیے جب اس کا خاتمہ ہوا ہے تو نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے تاکہ اس کو اب عذاب دیا جائے گا، اور ملائکہ رحمت بھی آئے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اس نے گناہ کیے تھے لیکن اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کے لیے چل پڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پر امید تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پر امید ہو کر سچے دل سے توبہ کر کے چل پڑا تھا، تو اب یہ رحمت خدا بندی کا حقدار ہے، لہذا اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اب یہ ملائکہ رحمت، ملائکہ عذاب، ان میں آپس میں بھی یہ مخاصمہ، ایک قسم کا ایک جھگڑے والی صورت چل رہی ہے کہ اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتے کو بھیجا گیا جو آیا اور ان دونوں ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب، ان دونوں کے درمیان پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ اس کی جو لاش پڑی ہے، اس لاش سے نیک لوگوں کی زمین اس کو ناپ لیا جائے، اپنے بستی سے چلا تھا وہاں سے اس کی لاش تک کے حصے کو ناپ لیا جائے، تو اس کی لاش جس زمین کے زیادہ قریب ہو وہ لے جائیں، اگر صالحین کے قریب اس کا جسم زیادہ ہے تو ملائکہ رحمت لے جائیں، اور اگر اس کا جسم گناہوں والی بستی کے زیادہ قریب ہے تو ملائکہ عذاب لے جائیں۔ تو اس فیصلے پر پھر زمین کو ناپا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی زمین کو، بستی کو اس شخص کے قریب کر دیا، اور جس بستی سے وہ چلا تھا اس بستی کو، اس آبادی کو اللہ تعالی نے اس شخص کی لاش سے دور کر دیا، تو ایک بالش کے فرق سے وہ نیک صالحین کی قبر کے قریب ہوا اور اس کی روح کو ملائکہ رحمت لے گئے اور اس کو صالحین میں شمار کیا گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کی قبولیت کے کیسے اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان فرما کر
توبہ کی امید ہمیں بھی دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو اس بات کا حسن گمان رکھنا چاہیے، اگرچہ کتنے ہی گناہ گار ہیں لیکن ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف کی روایت میں بڑا ہی پیارا مضمون توبہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کے حوالے سے بہت ہی پیارا مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا مانگے گا اور مجھ سے آس لگائے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخش دوں گا۔ مزید فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک بھی پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، غفرت لک، تو میں تیری بخشش فرما دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر بھی خطا کر گزرے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے اس حال میں ملے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہو، لأتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین بھر تیرے طرف مغفرت کے ساتھ آؤں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں یوں سمجھایا گیا ہے گویا اتنے گناہ کیے کہ زمین پوری گناہوں سے اس نے بھر دی ہو، اپنی خطاؤں سے، آسمان کے کناروں تک اس کے گناہ ہی گناہ سب طرف ہوں، لیکن بندہ جب صدق کے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں فرماتا کہ بندے نے آسمانوں تک گناہ بھر ڈالے ہیں، پوری زمین کو خطاؤں سے بھر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے آگے بندے کے یہ سارے گناہ پھر ہیچ ہوتے ہیں، جبکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے بندے کا مقام رفعت بلند ہوتا ہے، اور جو صدق کے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اس نیکیوں میں تبدیل فرمانے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا کر نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب اس بندے سے گناہ کے بجائے نیک اعمال کا صدور ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ بندے کے نام اعمال میں جتنے گناہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچی توبہ کی برکت سے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، گویا کہ جتنے گناہوں کا وزن تھا اتنا اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ صدق کے دل سے رجوع کریں، صبح و شام استغفار کریں۔ ہمارے رب عز و جل نے ہمیں اپنی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرنے کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ہم سستی نہ کریں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ آپس میں کیسی دوڑ لگا دیتے ہیں، ہمارے رب نے تو مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی طرف سے ملنے والی مغفرت کے حصول کے لیے دوڑ پڑیں، وہ کبھی بھی اپنے گناہوں پر قائم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت خوف رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ فرما سکتا ہے، لیکن اگر ہم صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن توبہ کا معنی آخر میں یہ سماعت فرماتے چلیے کہ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ان گناہوں پر صدقے دل سے پشیمان ہو، بالکل وہ اپنے آپ کو شرمندگی کا احساس دلا رہا ہو کہ میں نے جو کچھ کیا وہ واقعی غلط کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فی الوقت فوراً اس گناہ کو چھوڑ بھی چکا ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عہد ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز اگر وہ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کے ذریعے کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو ان حقوق کو بھی ادا کرے، یعنی اگر کسی کا مال چرایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو یہ بندے کی حق تلفی ہوئی، تو جہاں جس گناہ میں کوئی حق تلف ہو رہا ہو تو صاحب حق کے حقوق بھی ادا کرے۔ تو یہ مزید چوتھی چیز ہماری توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چار چیزیں، سب سے پہلے گناہ پہ شرمندگی، دوسری چیز گناہ چھوڑ چکا ہو، تیسری چیز آئندہ اس گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے جس میں کسی کا حق تلف ہوا تھا تو اس حق کی ادائیگی کرے یا صاحب حق سے اس کے معاملے میں معافی حاصل کر لے۔ تو اس طرح یہ چار باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو بندے کی توبہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کل بروز قیامت جب ہمارا نامہ اعمال کھلے، اللہ ایسا کرم فرما دے کہ گناہوں سے بھرا ہوا یہ نامہ اعمال ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، بلکہ سچی توبہ کے صدقے اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کو بھی صاف ستھرا کر دے اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرپور ہو۔ کل بروز قیامت ہمیں کسی قسم کی شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب بے پوچھے بخشش فرما کر داخل جنت الفردوس فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔